سبحان اللہ. قبر پہ جب مٹی ڈالی نا پسرنے تو یہ اس وقت کرنا باپ کی خاک میں مل کر یہ صدا آئی مجھے اپنی خودی کو نہ کر دنیا زر اپنی خودی کو نہ کرتا بے دنیا زر. آخری ربائی کا مصرع ہے. نرم دم گفتگو نرم دم گفتگو گئے میں دم جستجو رمز ہو یا پاک دل و پاک بات یہ تو وہ بات وقضى ربك الا تعبدوا والدین کے ساتھ احسان کرو. جب یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. دونوں یا دونوں میں سے ماں ہو یا باپ ہو دونوں بڑھاپے کی حالت میں ہوں یا دونوں میں سے ایک ہو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اف بھی نہیں کہنا جھڑکنا بھی نہیں بری بات نہیں کہنا اف کہنے کی اجازت بھی نہیں. میں نے راضی سے پوچھا وہ راضی جب اف نہیں کہنا تو جھڑکنا کہا اف پہ بات ختم ہو جاتی. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. جب اف نہیں کہنا تو جھڑکنا کہا اف میں تو ساری کتاب بند ہو گئی نا تو پھر یہ جھڑکنا کہاں سے آ گیا. بات تو ختم ہو جانی چاہیے اف نہیں کہنا. تو رازی نے کہا تفسیر رازی کے اندر امام رازی نے اس پہ نکتہ بیان کیا ہے. امام رازی فرمانے لگے اف اس لیے کہا کہ ہمیں عشاق بھی دنیا میں رہتے ہیں اور فلا تنہرہما اس لیے کہا کہ کم بخت بھی دنیا میں رہتے ہیں. اب آپ کہیں گے عشاق کیسے ہوتے ہیں. امام بخاری کی بات عشاق کسے کہتے ہیں. والدین کا عاشق کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے والدین. رازی نے کہا اف اس لیے کہا کہ عشاق بھی رہتے ہیں اور تنہرہما اس لیے کہا کہ کم بخت بھی رہتے ہیں. تو عشاق کی سمجھ تو آنی چاہیے نا کہ عاشق کون ہوتا ہے. اچھا موضوع شروع نہیں کیا اسی پہ ختم کر رہا ہوں زیادہ وقت نہیں لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ اور دیگر کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 شخص سفر پر نکلے. رات ہوئی ایک غار میں آرام کے لیے داخل ہوئے. غار والا واقعہ یہ بڑا مشہور ہے. غار والا واقعہ بہت مشہور روایت ہے. آپ نے اکثر اور بیشتر اس کو سنا ہوگا علماء سے خطباء سے نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب غار میں داخل ہوئے تو بارش آندھی طوفان. آپ علیہ السلام نے فرمایا
آندھی آئی طوفان اور بارش اور بجلی کی گرج نے ایسا سما پیدا کیا کہ ایک اوپر سے ایک بڑا پتھر آیا اور غار کا منہ بند کر دیا. یہ تینوں غار کے اندر بند ہو گئے. بڑا زور لگا لیکن پتھر بہت بڑا. موت نظر آئی کہ اگر یہ پتھر نہ ہٹا تو مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, مر جائیں گے. زندگی موت کی کشمکش میں ایک دوسرے سے کہنے لگے یارو رب کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. اگر کوئی اچھا عمل کیا ہے اس کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں. تو ایک دوسرے سے وہاں پہ گفتگو ہے. لمبی روایت ہے, حذف کر رہا ہوں, صرف موضوع محل پہ رہ کر گفتگو کر رہا ہوں. وہ ایک کہنے لگا تینوں میں سے پروردگارا میں چرواہا بکریاں چرانے والا بکریاں چرا کر جب رات گھر کو واپس پلٹتا تو دودھ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا. ذرا پیار سے سبحان اللہ. دودھ کی ابتدا میں ماں باپ سے کرتا, میرے بچے بھی میری بیوی بھی, لیکن ابتدا کس سے کرتا؟ اس کو کہتے ہیں والدین کا. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. وہ کہنے لگا کوئی دعا میں التجا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے پروردگارا وہ رات تجھے یاد ہے نا جب میں رات کو واپس گھر آیا تو میرے والدین سو گئے تھے. میں نے بکریوں کا دودھ دھویا, برتن میں دودھ ڈالا, ماں باپ کے کمرے میں گیا آرام کر رہے تھے. اسے ماں باپ کا عاشق کہتے ہیں. کہا ماں باپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا پروردگارا, میں نے مناسب نہیں سمجھا, آرام میں خلل آئے گا. پروردگارا آرام میں خلل آئے گا. میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جب اٹھیں گے میں اپنی نیند پر قربان, کیونکہ یہ میرے ماں باپ اپنی نیند قربان کر اپنے کمرے میں آیا. میرے معصوم بچے جو بھوک و پیاس سے بلبلانے لگے, میرے پاؤں پکڑ پکڑ کر کہنے لگے پروردگارا یہ منظر تو نے دیکھا. میرے پاؤں پکڑ کر کہتے بابا دودھ پلا دے, بھوک لگی. پروردگارا میرے معصوم بچے, چھوٹے چھوٹے بچے چیختے میرے پاؤں پکڑتے بابا دودھ پلا دے, لیکن میں نے دودھ نہیں پلایا. رات کے آخری پہر میں جب ماں باپ اٹھے ابتدا دودھ کی ان سے کی, پھر اپنے بچوں کو پلایا. پروردگارا اگر یہ میرا عمل میں نے اخلاص سے کیا تجھے قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے آفت دے دے. رسول اللہ نے فرمایا پتھر ہٹ گیا.